خواتین و حضرات، میں اس اگلی ویڈیو میں اسی جگہ پر ہوں جہاں پچھلی ویڈیو بنی تھی، اور آپ سے میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک ایسے منظر میں ہوں جہاں میرے سامنے ڈھلتا سورج اور آپ کے سامنے ایک بہتا دریا ہے، اور اس کی کیفیات کیا سبق سکھاتی ہیں ہمیں، یہاں سے بات کا آغاز ہوا تھا۔ اور جس موضوع پر بات ہو رہی ہے وہ ہے اسکرین اور ہمارے بچے۔ ایک چیخ ہے اس بارے میں جو اس کی بازگشت تو سنائی دی کہ جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ دنیا میں اب یہ بات ہو رہی ہے کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو بین کر دیا جائے بچوں کے لیے اور ایڈولسنٹس کے لیے۔ اسکرین کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اسکرین کا ایکسپوئر بچے کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان ہے اس کے اندر، اور اس سے کیا مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ بین کرنا کیا فائدہ مند بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خیر، اس کے لیے بھی بہت ٹائم پڑا ہے۔ آسٹریلیا نے ایسا کیا، جو انیشل سٹڈیز انہوں نے کی 3 مہینے بعد اور 6 مہینے بعد اس میں پتہ چلا کہ کوئی خاص امپیکٹ نہیں آیا، بچے اسی طریقے سے سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں۔ صرف انہوں نے کیا کیا کہ اپنی آئیڈینٹیٹیز بدل لیں۔ پہلے وہ سچ بولتے تھے، اب انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، اور جھوٹ بول کے وہ وہی سارا کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں جو وہ پہلے اپنے نام کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ یہ ایک خاص طریقہ ہے، بیوقوفانہ طریقہ ہے بچوں کو ڈیل کرنے کا اور ان کی سائیکی کو سمجھے بغیر ان کے لیے قاعدے قوانین بنانے کا۔ جہاں گھر میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ بہت ہی کوئی مشکل سا کوئی قانون بنا دیں، بچے اس کو فالو نہیں کرتے، صرف ایسے میتھڈز ڈیوائز کرتے ہیں جو کہ ان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتے ہیں۔ میری ایک ویڈیو میں آپ سے میں نے ذکر کیا تھا کہ جب بھی آپ کا بچہ جھوٹ بول لے تو یاد رکھیے گا اس جھوٹ میں 50% کے آپ خود ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ آپ نے اس کے لیے زندگی اتنی مشکل کر دی ہے کہ وہ سچ بولنا سمجھتا ہے کہ میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ خوف کی فضا میں ہمیشہ جھوٹ ہی بولا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے سچ بولیں، آپ کے بچے آپ سے سچ بولیں، تو ایسی فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں انہیں لگے کہ میرے سچ بولنے سے میری تکریم میں اضافہ ہوگا، میری اہمیت بڑھے گی، مجھے سزا نہیں ملے گی اس سچ بولنے کی۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے جہاں آپ ریوارڈ کریں سچ کو، وہ کبھی خوف کی کیفیت، بین کرنے کی کیفیت، چیزوں کے اوپر پابندیاں لگا دینے کی کیفیت نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک جارحانہ عمل ہوتا ہے، اور جارحانہ عمل اگر بچپن میں کسی بچے پر ہو جائے، وہ نفسیاتی ہو، وہ ایموشنل ہو، وہ سوشل ہو یا وہ فزیکل ہو، وہ ٹراماٹائزنگ ہوتا ہے، اس سے ایک چوٹ لگتی ہے انسانی سائیکی کو، اور جس کے جو مثمرات ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں ایک زمانے کے بعد مختلف طرح کی نفسیاتی بیماریوں کی شکل میں۔ تو میں یہ بات ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسی گفتگو کے دوران اس ویڈیو کو میں بند کر دوں تو یہ بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کوئی بات مانیں، تو اس کی ایک بہت خوبصورت ترکیب یا ان سے ڈیل کرنے کا ایک طریقہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ان سے بیٹھ کر محبت سے بات کرنی پڑے گی۔ پھر ان کو جو اپنا نقطہ نظر ہے وہ بتانا پڑے گا، اور وہ نقطہ نظر انہیں محبت کے ساتھ بتاتے ہوئے اس بات کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ ہم نے وہ بات جو بتانی ہے وہ سرمن کے انداز میں نہیں ہے، وہ کسی تقریر کے انداز میں نہیں ہے، بلکہ وہ فیکٹس پر محیط ہے۔ کچھ ایسے سائنٹیفک فیکٹس، ڈیٹا بیس جو چاہے ایبسٹریکٹ کیوں نہ ہو، چاہے تجریدی کیوں نہ ہو، وہ اس بچے کے سامنے رکھے جائیں، اور پھر اس سے ان فیکٹس کی روشنی میں یہ پوچھا جائے کہ تمہارے خیال میں ان فیکٹس کی، ان فگرز کی روشنی میں کیا رستہ ہونا چاہیے۔ یعنی محبت پہلی ریکوائرمنٹ ہے، گفتگو کے انداز کہ وہ سرمن نہ ہو، وہ کوئی تقریر کا پہلو نہ ہو، وہ آپ انہیں کوئی سبق سکھانے کے طریقے سے زبردستی انہیں کوئی چیز منوانے کی کوشش نہ کر رہے ہوں، بلکہ ان کے سامنے کچھ حقائق اور حقیقتیں جو کہ آپ نے ڈیٹا سے جنریٹ کیے ہوں وہ سامنے رکھیں، اور پھر ان سے یہ کہا جائے بہت محبت سے اور خیال سے کہ آؤ مل کر ہم یہ طے کریں کہ اس صورتحال کو کیسے نبٹنا چاہیے۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اور ورٹیکل طریقے سے
طاقت کے ذریعے ان بچوں سے وہ منوانے کی کوشش کرتے رہیں گے جو آپ کے خیال میں ان کے لیے صحیح ہے، تو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ تو آپ کی بات ان تک پہنچے گی اور نہ ہی وہ آپ کی اس بات کو مانیں اور سنیں گے۔ سکرین کا حوالہ تو ایک طرف رہ گیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا دوسری طرف۔ کسی بچے کو کوئی بات بھی اگر آپ زبردستی منوانا چاہتے ہیں تو وہ مان کے نہیں دے گا۔ تو میری عرض یہ ہے کہ اسکرین کے حوالے سے فیکٹس کو، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا جو امپیکٹ پاسبل ہے کرنٹ کانٹینٹ کے حوالے سے، ان سب باتوں کو ہمیں لے کے بیٹھنا ہے اپنی اگلی نسل کے ساتھ، جنہوں نے دریا کے اس بہاؤ میں آگے جا کر اس میں اپنی کشتیاں ڈالنی ہیں، جنہوں نے جو ابھرتا سورج ہے اس کے ساتھ اپنی زندگی کا دن گزارنا ہے، اور پھر ان سے بیٹھ کے بیسڈ آن دوز فیکٹس یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ انٹرنیٹ کو، سوشل میڈیا کو کس طرح سے ہم محبت کے لیے، ڈسکوری کے لیے، فیوچر کے لیے، کام جنریٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا، میں نے تو آپ سے عرض ہی یہ کیا تھا کہ ہمارا کام ہی کیا ہے بچوں کے ساتھ، انہیں محبت سکھانا، انہیں کام سکھانا اور اپنے کام سے محبت سکھانا، محبت ہی کو اپنا کام سمجھنا، یہی تو کام ہے جو ہمارے ہیں ان بچوں کے ساتھ۔ طریقہ کار یہ غلط ہے، آپ یہ طریقہ کار نہیں استعمال کر سکتے اپنی اگلی نسل کے ساتھ کہ ان کے اوپر قاعدے، قوانین، پابندیوں کے طور پر لگا دیں اور پھر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ جھوٹ بھی نہیں بولیں گے اور وہ چوری سے ایسا سب کچھ کریں گے نہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں کرنا۔ ایسا نہیں ہوگا، اور آپ ہر گھر میں ایک سپلٹ کریٹ کریں گے، ایک کنفیوژن کی فضا کریٹ کر دیں گے۔ تو خدا کے لیے رک جائیے۔ ہمارے ملک میں بھی اس کے اوپر بہت ڈیبیٹ شروع ہونے والی ہے اسی معاملات کی کہ ہمارے ہاں بھی یہ بین ہونا چاہیے یا نہیں بین۔ میں نہیں سمجھتا کہ بین کر دینے سے، روک دینے سے، پابندیاں لگا دینے سے چیزوں کا کبھی کوئی حل نکلا ہے۔ سرٹنلی اسکرین کے سلسلے میں بھی جس وقت آپ اس طرح کی کوئی پابندیاں لگائیں گے تو یو ول فائنڈ آر ینگ جنریشن، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان چیخیں گے، اور جب چیخ پیدا ہوتی ہے تو اس کی بعض اوقات ایک نسل نہیں بہت نسلوں تک جاتی ہے، اور چیخوں کی آوازوں میں کچھ اور نہ کہا جا سکتا ہے اور نہ سنا جا سکتا ہے۔